گھر کتنی پیاری جگہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بے گھر ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جن کا گھر ہے. گھر میں جو رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی برکتیں وہ خود دے دے جو نہ تو کمائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی خریدی جا سکتی ہیں. وہ دینا چاہتا ہے آپ کو آپ کے گھر میں. مبارک ہیں وہ جو خداوند کے محتاج ہیں. وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے گھر میں خدا کی کچھ ایسی برکتیں ہوتی ہیں جو خدا خود انہیں دیتا ہے. بڑے مبارک ہیں ایسے گھر جن پر خداوند کی نظر ہے. وہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں. ان کے گھر میں کچھ خاص قسم کی برکتیں ہوتی ہیں. وہ ہے اصل خزانہ. خدا کے کلام میں لکھا ہوا صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے. شریر وہ ہے، اسے کہتے ہیں شریر خدا کے کلام میں، جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صادق وہ ہے جو خدا کا محتاج ہے. جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس پر تکیہ کیے رہتے ہیں اور کہتے ہیں خدا سے کہ اے خداوند اگر تو نہ ہو تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں. ایسے لوگ مبارک ہیں. ان کے لیے لکھا ان کے گھر میں بڑا خزانہ ہے. اب اس خزانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے پاس بے حد دولت ہے. یہ سچ ہے کہ اپنے محتاجوں کو وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا، ان کی سب ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایسا لکھا ہے کہ وہ ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے. دولت خدا کی طرف سے ایک برکت ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کی طرف سے نہ ہو تو اس کے ساتھ پریشانی ہے، وہ لعنت ہو جاتی ہے برکت کے بجائے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا خزانہ ہے جو خداوند سب کو دینا چاہتا ہے. یہ خزانہ دولت مند کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ خزانہ اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت دولت نہیں ہے. دنیا کی نظر میں وہ غریب ہے، لیکن اس کے گھر میں یہ خزانہ افراد سے ہو سکتا ہے، بہتات کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ خدا آپ کے گھر میں یہ خزانہ اونڈیل دے. آپ کے گھر میں یہ خزانہ ہو، گھر میں ہو، ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے آپ کے پاس یہ خزانہ ہو. اس خزانے میں سے، اس دھن میں سے آپ ایک دوسرے کو بانٹ سکیں. اور گھر ہی میں نہیں، یہ ایسا دھن ہے کہ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو دیں گے اتنا یہ بڑھے گا. یہ وہ دھن ہے. ایک دھن ہے جو کسی کو دے دو تو پھر آپ کے پاس نہیں رہے گا. یہ ایسا دھن ہے جو کسی اور کو اگر آپ دیں گے تو آپ کا بڑھ جائے گا. یہ خزانہ ہے گھر میں. خدا چاہتا ہے آپ کے لیے
اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہ کیسا خزانہ ہے، کس چیز کا خزانہ ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں ایک جگہ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 33واں باب ہے، یہاں ایک خزانے کا ذکر ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 33واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ جس آدمی کے گھر میں خداوند کی حضوری ہے وہ خداوند سے ڈرتا ہے، اسے احساس رہتا ہے، اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں تو اس میں رہتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہمارے گھر میں۔ کچھ ایسے گھر ہیں جن کو یہ معلوم ہے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بھوت پریت ہے، بدروح ہیں، ڈرتے ہیں، وہ رات کو سو نہیں سکتے۔ ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں ان کو اس بات کا خیال رہتا ہے، اس بات کا خوف رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کی نظر میں بھلی نہیں، انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے۔ یہ اور قسم کا ڈر ہے، اس کا دوسرا نام ہے پیار۔ خدا کے ساتھ ایسا پیار، خدا کے ساتھ ایسا رشتہ جس میں اس بات کا خیال رہتا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو اسے اچھی نہ لگے۔ خدا ان کو کبھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میری زبان سے ایسی باتیں نکلیں جس کی وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہوں، بیوی کو اس بات کا خیال ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میرے آدمی کی کو سر نیچا ہو جائے۔ کبھی نہیں وہ ایسی بات بولے گی، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ہم کو جانور تھوڑی جو ایک دوسرے سے ڈرے، ہم تو انسان ہیں۔ ڈر خدا کا ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، یہاں سے دانائی اور سمجھداری شروع ہوتی ہے۔ گھر میں سمجھداری کا راج ہوگا۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ کیسا پیارا گھر ہے وہ، جہاں لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں ہم جاتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں بہت اچھی طرح بیٹھتے ہیں، وہاں سنتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تب گھر کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں بھی خدا کی حضوری کا احساس ہے؟ جو لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، خدا کی حضور دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، میاں بیوی اکٹھے ہو کر بچوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خداوند یسوع سے کہتے ہیں پیارے خداوند، زندہ خداوند تو ہمارے گھر میں رہ، کیونکہ اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کٹکھٹاتا ہوں۔ گھر میں آنا چاہتا ہے وہ، اور جس گھر میں وہاں آئے گا تو لوگوں کے دلوں میں خدا کے لیے ایک عزت ہوگی، احترام ہوگا، ایک اس قسم کا خوف ہوگا جسے ڈر نہیں کہا جا سکتا۔ ہیبت ناک نہیں ہے خدا، خدا ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ تو بہت پیار کرتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال رہتا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز گھر میں نہ رہے جس سے اسے خوشی نہیں ہوگی۔ ڈر کی وجہ سے ہم کوئی بری چیز گھر میں نہیں آنے دیں گے، دھیان رہے گا کس قسم کی بات ہو رہی ہے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کو ڈر لگے گا، انصاف کرنے والا تو خداوند ہے۔ مبارک ہے وہ گھر جہاں اس کے خوف کا خزانہ ہے۔ ایک خزانہ اور ہے، وہ بہت پیارا خزانہ ہے، کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، کمایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک بہت پیارا خزانہ ہے جس کی سب کو ضرورت ہے۔ اور میں جانتا ہوں میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، اور میں اس بات کا محتاج ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ مجھے رات دن اس کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں ضرورت ہے، اپنے گھر میں ضرورت ہے، اور میں رات دن خدا کے حضور اس بات کا محتاج ہوں کہ وہ مجھے دے۔ بہت پیارا خزانہ ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ ہے خدا کی محبت کا، اور یہ خدا بخشتا ہے، کہیں سے محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ ایسی محبت آپ کہاں سے خریدیں گے؟ کون سی دکان ہے شہر میں، اور کون سی دولت ہے جس سے آپ خرید سکیں گے، اور کون سی ایسی محنت ہے جس سے کما سکیں گے؟
کہ آپ کے دل میں خدا کے لیے محبت ہو، وہ محبت جس کی وجہ سے آپ خدا کا حکم مانتے ہیں، وہ محبت جس کی وجہ سے آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں خدا کی، ایسی محبت جس کی وجہ سے آپ اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ یہ محبت کون نہیں چاہتا خدا کے لیے؟ لیکن خدا کا کلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان خدا سے محبت رکھے اور انسان سے نفرت رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے ہم سے محبت رکھی ہے خداوند یسوع، جس میں خدا کی محبت گناہگار انسان کے لیے ظاہر ہوئی ہے، اس کا کہنا یہ، جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اس محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا بھی سیب کا پیڑ دیکھا ہے یا آم کا پیڑ دیکھا ہے کہ کوئی اس کے پاس جائے اور لٹکی ہوئی شاخ میں سے آم توڑنا چاہے اور وہ اسے کہے ہاتھ مت لگانا، تو بہت جھوٹ بولتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آم کا پیڑ کسی آدمی کو جو جھوٹ بولتا ہے، یوں کہ بھئی آم میرا آم نہیں تو کھا سکتا، یا یوں کہے کہ تو چور ہے، ہاتھ نہ لگانا آم کو؟ نہ وہ چور کو دیکھتا ہے، نہ وہ بے ایمان کو دیکھتا ہے، نہ جھوٹے کو دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اس درخت سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی کسی کو نہیں روکتا، کوئی بھی آ کے توڑ کے کھا لے، جو چاہے لے لے، کھا لے، خاموش رہتا ہے۔ کیا میری زندگی بھی ایسی ہو سکتی؟ میری زندگی میں بھی ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ ایسی محبت کا پھل پیدا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوال ہی نہ کروں کہ تو کون ہے، تو کیا مانتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، میں سوال نہ کروں؟ ایسی محبت کہاں بکتی ہے؟ ایسی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ خزانہ کہاں سے ملتا کہ ہم خدا کو پیار کر سکیں، انسان کو پیار کر سکیں، انہیں بھی پیار کر سکیں جو ہمیں پیار نہیں کرتا؟ بہت پیارا خزانہ ہے یہ۔ خدا چاہتا آپ کو دینا۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، یہ ہے وہ خزانہ، خدا کا خوف، خدا کی بخشی ہوئی محبت۔ اس کے لیے لکھا ہوا ہے، ایک رومیوں کا خط ہے، رومیوں کا خط، اور اس کا 5واں باب اور 5ویں آیت، ایسے لکھا ہے اس میں، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ایک محبت تو وہ ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کسی کو دیکھ کے، کسی نے اچھا سلوک کیا اس کی وجہ سے اچھی محبت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے خیالات ملتے ہیں ان کے ساتھ، انہیں ہم سفر کہنے لگتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے، پیار کرنے لگتے ہیں ان کو۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن اس محبت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ کیسے دوست ہیں، ایسے ایسے دوست ہیں جو آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کسی وقت اکٹھے کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بڑی محبت تھی، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کہاں گئی وہ محبت؟ میں اس محبت کا ذکر نہیں کر رہا، یہ وہ محبت ہے جو اوپر سے ڈالی جاتی ہے دل میں۔ ایک یہ محبت ہے جو اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوگا، اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوگا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ یہ محبت جو ہے یہ تو خدا کی بخشش ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، میں روز مانگتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ یہ محبت میرے دل میں خدا اتارتا رہے۔ ہر روز یہ پیالہ پینا پڑتا ہے، ہر روز مانگتا ہوں میں خدا سے، آئے خداوند وہ محبت جو تیری محبت ہے مجھے دے، آج کے لیے دے،
میں نے لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے۔ آئے خداوند یہ محبت جو تیری محبت ہے اتار دے میرے دل میں، دے۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اس کی؟ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں ضروری ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں اس محبت کی ضرورت ہے، ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ سلامت رہنے کے لیے اس محبت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا برباد ہو رہی ہے اس محبت کے بغیر۔ یہ پیدا نہیں کی جا سکتی، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے۔ خدا اس محبت کے خزانے سے آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں محبت ہو، خدا کا خوف ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو۔ ایک اور خزانے کا ذکر کیا گیا خدا کے کلام میں، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بارے میں۔ ذرا دیکھیے میرے ساتھ خدا کا کلام، تیموتھیوس کے نام کا خط ہے، اور اس میں ایک خزانے کا ذکر ہے، اور خدا چاہتا کہ وہ آپ کا خزانہ ہو۔ ایسا لکھا ہے یہاں تیموتھیوس کا خط، اس کا 6واں باب، اور پہلے میں 10ویں آیت پڑھوں گا اور پھر 17ویں آیت سے پڑھوں گا۔ ایسا لکھا ہے، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ زر کی دوستی، پیسے سے محبت، پیسہ بھی کبھی کسی کا دوست ہوا ہے؟ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں مرے جا رہے ہیں لوگ، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر دلوں کو، اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ ایک یہ دولت ہے جس کے پیچھے انسان مرا جا رہا ہے اور دل جیسے چھلنی ہو گئے ہیں غم سے۔ ایک یہ دولت ہے۔ ایک دولت یہ ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے، خداوند کا حکم یہ، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں، اور ناپائے دولت پر نہیں، ناپائیدار دولت پر نہیں۔ ناپائیدار سے مطلب ہوتا ہے اس کا پائیداری نہ ہو، رہے نہ رہنے والی، اس کا قیام ہی کوئی نہیں، آج ہے پھر نہیں ہوئے گی۔ ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھے، مغرور نہ ہو، خدا کے محتاج رہیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے۔ اپنے محتاجوں کو سب کچھ دیتا ہے، سچ بات ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، روز کی روٹی دیتا ہے وہ۔ کئی دفعہ جب میں کھانا کھاتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا کے حضور میں، کہتا ہوں اے خداوند تو نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا تو میں تو دھکے کھاتا پھرتا۔ آج میری بیوی مجھے کھانا بنا کے دے رہی ہے، یہ میں کھانا کھا رہا ہوں، روٹی مل رہی ہے۔ خدا کا شکر، وہ اپنے محتاجوں کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور دولت دیتا ہے جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے۔ ان کو کہتا ہے نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، سخاوت پر تیار، امداد پر مستعد ہوں۔ یا تو انسان نہ لالچ کرتا ہے اور اپنے لیے ڈھیر لگاتا ہے اور ان ڈھیروں کے نیچے دب کے مرتا ہے، طرح طرح کے غموں سے دل چھلنی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک خزانہ ہے جو خدا دے دیتا ہے، اور وہ نیک کاموں کے اعتبار سے دولت مند بنا دیتا ہے۔ ایسی دولت دیتا ہے خدا دل میں کہ انسان ہر نیک کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، بالکل تیار ہے۔ خداوند مجھے بتا میں کیا کروں، تو نے مجھے یہ دولت بخشی ہے، تو نے مجھے یہ موقع دیا زندگی میں، مجھے بتا میرے پیسے سے اور میری زندگی سے تو کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ایک یہ دولت ہے، یہ دولت ہے خدا کی طرف سے کہ انسان خدا کی خدمت کرنا چاہے۔ کیسا مبارک ہے وہ جو اس کا محتاج ہے، نہ تو وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا اور نہ وہ اس بات کا محتاج ہوگا کہ اس کی زندگی کے دن بیکار جا رہے ہیں۔ یہ محتاجی بہت بری ہے، یہ لعنت ہے کہ انسان کی زندگی خدا کے ہاتھ میں نہ ہو، خدا اسے استعمال نہ کر سکے۔ لیکن یہ خدا نیک کاموں میں دولت مند بنا رہا ہے۔ اتنا استعمال کرنا چاہتا خداوند آپ کو کہ پڑوس میں بھی
اور دنیا بھر میں آپ کو استعمال کرنا چاہتا. آپ کی زندگی کے وسیلے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو خدا برکت دینا چاہتا ہے. ایسے ایسے کام خدا آپ کی زندگی سے کرائے گا, آپ بھی حیران رہ جائیں گے. دوسرے بھی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو بڑا نکما انسان تھا, میں اپنے لیے جانتا ہوں, یہ تو کسی کے لیے کبھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, یہ تو صرف اپنے لیے جی رہا تھا, اسے تو سوائے اپنی تعریف کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا, یہ تو اپنے لیے جیتا تھا. یہ کیا ہوا اس کی زندگی میں کہ اب یہ کہہ رہا کہ مجھے بتائیے میں کیا خدمت کروں. موقع ڈھونڈتا پھرتا, خدا سے دعا کرتا ہے, خداوند میرے پاس یہ زندگی ہے, تو نے مجھے طاقت دی, تندرستی دی, میں بہت کام کر سکتا ہوں, مجھے استعمال کر اپنے جلال کے لیے. یہ بڑی بھاری دولت ہے. خدا آپ کو اپنے خوف کا خزانہ دینا مانگتا ہے. گھر میں خدا کا خوف ہو تو پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا. پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں, بچے ماں باپ سے نہیں ڈرتے کہ جب کوئی جانور آ رہا ہے, کوئی ہوا آ رہا ہے, پریشانی آ رہا ہے, نہیں, عزت کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کا حکم مانتے ہیں محبت کی وجہ سے. یہ والا خوف کا خزانہ ہوتا ہے, محبت کا خزانہ ہوتا ہے, اور نیکی کا خزانہ ہوتا ہے. یہ وہ خود دینا مانگتا ہے, اوپر سے انڈیلتا ہے, اوپر سے دینا مانگتا ہے. دل میں نہیں یہ باتیں پیدا ہوتی, دل میں سے تو ان باتوں کو خداوند نکال دیتا ہے, اور پھر اس کی جگہ نفرت کی جگہ محبت, مغروری کی جگہ اپنی محتاجی دیتا ہے. اور جہاں زندگی سے برے برے کام ہو رہے ہیں, بربادیاں ہو رہی ہیں, دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اسی زندگی کو لے کے پھر وہ ایسے کام کرنے لگتا ہے جن کے لیے لکھا گیا کہ تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں. تمہارے نیک کام اور بڑائی خداوند کی, اس لیے کہ وہ نیک کام اور وہ جو دولت ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے. خدا مجھ پر بھی رحم کرے اور خدا آپ کو بھی برکت دے, یسوع مسیح کی خاطر سے, آمین.
خداوند کے کلام میں ایک بڑا پیارا وعدہ ہے خداوند کا، وعدہ بھی ہے اور یہ حکم بھی ہے۔ ایسا لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ تو اپنا منہ خوب کھول، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا۔ منہ کھول، اپنا منہ کھول کے مانگ، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں، مانگ۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے ایک ایسا خزانہ ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہمیں دے سکتا، یہ مانگنا پڑے گا۔ تو اپنا منہ خوب کھول، منہ کھول کے مانگ، کہہ دینا چاہیے خداوند سے، آئے خداوند میرے گھر میں تیری ضرورت ہے۔ خداوند آپ کے گھر کا سارا حال بدل دے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بڑی خوبصورت تبدیلی آئے گی۔ اولاد خداوند بتاتا مبارک ہوگی، مگر اپنا منہ کھول، منہ کھول کر مانگ۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ اور ایک جگہ لکھا ہے اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ آپ کے گھر میں خداوند کا پاک روح، اس کا آتما کام کرے گا دلوں میں، اور پھر دیکھنا دھن جو اس کی طرف سے آئے گا، دولت اور خزانہ جو اس کی طرف سے بخشا جائے گا گھر میں، یہی نہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں آ کے چین ملے گا، دوسرے آپ کے گھر آئیں گے، سنا جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں کچھ کام کیا ہے۔ دیکھنے آئیں گے لوگ، پوچھیں گے آپ سے یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ آپ بتاؤ گے میں نے اپنا منہ خوب کھولا خداوند کے حضور، رو رو کے منہ کھول کے مانگا ہے اور اس نے مجھ پر رحم کر دیا ہے۔ اب ہم اس سے ڈرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ خدا نے ہماری اولاد پر بھی برکت کا ہاتھ رکھا ہے۔ یہ سب کچھ خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، سب کچھ۔ خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا تھا آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے، وہ لے گیا گھر، لوگ حیران ہو گئے۔ خداوند نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، خزانہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہے، لے لو۔